آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معصوم نے فرمایا کہ با آواز بلند درود پڑھنے سے دلوں کے نفاق دور ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عداة المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمُبِينِ، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون۔ صلوات۔ بھائیان محترم، اس مقدس محترم بابرکت بعظمت جشن ولادت امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں میں آپ سب کی خدمت میں حرف تبریک پیش کرتا ہوں۔ مبارکباد امیر المومنین کے آمد کی، ان کی ولادت کی، دونوں لفظ میں نے کہہ دیے، دونوں کہہ دیے، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ محترم مہینہ ہے، یہ محترم مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ شہر کے معنی ہے عربی میں مہینے کی، اور یہ ماہ رجب بھی محترم مہینہ ہے۔ لکیلت پاہ، یہ مہینہ بھی لکیلت پاہ ہے، اور جشن ولادت امیر المومنین کی یہ تقریر ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں ابتداءً دو چار جملے تمہاری خدمت میں عرض کروں، پھر اس کے بعد وہ سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی اس تک جاؤں گا، دو جملے ہدیہ کر دوں پھر جاؤں گا۔ تو میں نے کیا کہا کہ یہ ماہ رجب بھی محترم مہینوں میں سے محترم ایک مہینہ ہے۔ دیکھو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اِنَّا، یہ سورہ توبہ کی 36ویں آیت ہے، اِنَّا عِدَّتِ الشَّهُورِ، اِنَّا عِدَّتِ الشَّهُورِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اثنا عشر۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینے آسمان اور زمین کی خلقت سے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہیں۔ مہینے اللہ کی نوشتے میں آسمان اور زمین کی خلقت سے لے کر اور اب تک وہ کتنے ہیں؟ 12۔ اربعۃ حرم، ان میں سے 4 محترم مہینے ہیں، ان میں سے 4 محترم مہینے ہیں۔ اب علماء نے اس آیت کے کانٹیکس میں لکھا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں، کہنے لگے ذی الحج، ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ سننا مہینے 12، اس میں سے 4 محترم۔ علماء نے کیا لکھا کہ وہ کون سے 4 مہینے محترم؟ ذیقعد، ذی الحج، محرم، اور پھر 5 مہینے کا گیپ، اس کے بعد رجب۔
اب علماء نے, بڑے بڑے علماء نے, یہ اپنے گھر کی کتاب سے عرضی کر رہا, انہوں نے مزید ڈیٹیل لکھی. کہنے لگے کہ ذی الحج اس لیے محترم, ذی الحج اس لیے محترم کہ مسلمان کعبے کا حج کرنے جاتا ہے. ذی الحج کیوں محترم؟ ذیقعد, ذی الحج, محرم نا, تو میں نے چار, ذیقعد, ذی الحج, محرم اور رجب, چار. ذیقعد اس لیے محترم کہ حاجی دنیا بھر سے کعبے کا حج کرنے جاتا ہے. ذی الحج اس لیے محرم کہ حاجی ذی الحج میں حج کرتا ہے. محرم کا مہینہ اس لیے محترم کہ مسلمان حاجی حج کر کے پلٹتا ہے گھروں کی طرف, ہے نا. یہ 3 مہینوں کے متعلق لکھنے کے بعد تاریخ خاموش ہو گئی. اب رجب کے متعلق تفصیلات بیان نہیں ہوتی, ہے نا, لیکن ان 3 ہیں 4 محترم, ہے نا, 3 کی تفصیلات بیان کی کہ ذیقعد اس لیے محترم کہ حاجی حج کو کعبے کا حج کرنے جاتا ہے. ذی الحج اس لیے محترم کہ کعبے کا حج ہوتا ہے اس مہینے میں. محرم اس لیے محترم کہ حاجی کعبے کا حج کر کے پلٹتا ہے. اب رجب کے لیے خاموش ہے بھائی, رجب کے لیے خاموش ہے. تو یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ذیقعد, ذی الحج اور محرم یہ 3 مہینے کعبے کے لیے محترم, اور رجب کا مہینہ مولود کعبہ کے لیے محترم. ابھی میں سلام کلام کی آیت تک نہیں جاؤں, ایک جملہ یہ حد جاتا. دوسرا جملہ کہ میرے ابھی دوست نے قصیدہ پڑھا تو اس کے آغاز میں ایک آیت پڑھی, قد نرى تقلب وجه السماء, حبیب ہم تیرے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں. تو حبیب جدھر تیری مرضی ہے, جس پہ تو راضی ہے, ہم تجھے اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے. یہی آیت پڑھی تھی نا, آیت کا ابتدائی حصہ پڑھا تھا. اگلے سے میں یہ کہ جدھر تیری مرضی ہے, جدھر تو راضی ہے, اس طرف ہم تیرے چہرے کو موڑ دیتے ہیں. سارے مفسرین اور علماء نے کتابوں میں لکھا کہ نبی نماز پڑھا رہے تھے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, اور اس دوران یہ آیت نازل ہوئی. ادھر آیت نازل ہوئی تحویل کعبہ, ادھر آیت نازل ہوئی دوران نماز نبی نے اپنا رخ بدلنا شروع کیا. سننا ہے نا, نماز ہو رہی ہے, آیت آئی تحویل کعبہ کی, تحویل قبلہ کی, اور اسی دوران نبی نے رخ بدلنا شروع کیا. دیکھو پہلے نماز جب پڑھتے تھے تو رخ کس طرف ہوتا تھا؟ قبلہ اول بیت المقدس, اور اب کدھر مڑنا ہے؟ کعبے کی طرف, ہے نا. یعنی شمال اور جنوب کا فرق ہے, شمال اور جنوب کا. مثلا کہ ادھر بیت المقدس, ادھر کعبہ. جب آیت نازل ہوئی تو نبی مڑے دوران نماز, ہے نا, اور مڑتے چلے گئے. اور تاریخوں میں لکھا کہ پیچھے مجمع نماز پڑھ رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا, بس کل ایک فرد نبی کے ساتھ ساتھ مڑتا چلا گیا. کل ایک فرد, ہے نا. جب نماز ختم ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے علی سے سوال کیا, یا علی ہم بھی تو نبی کے پیچھے تمہاری طرح نماز پڑھ رہے تھے, یہ تم نے کیسے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا؟ اس لیے کہ مستحب ہے, رکوع کا واقعہ ہے, رکوع کا مستحب ہے کہ رکوع کے دوران دونوں پاؤں کے درمیان کی جو جگہ ہے وہاں پہ نگاہ ہو. تو نگاہیں تو سب کی نیچے ہے. تمہیں کیسے پتا چلا علی کو کہ رسول مڑتے چلے گئے, علی بھی مڑتے چلے گئے؟ تو جیسے ہی علی سے سوال کیا کہ یا علی ہم بھی تو پیچھے پڑھ رہے تھے لیکن ہمیں پتہ نہ چلا, یہ تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ تو مسکرا کے میرا مولا کہنے لگا کہ وہ آواز جو نبی سن رہے تھے وہ میں بھی تو سن رہا تھا. بس اب رکنا نہیں ہے نا. تو کتنوں نے قبلہ بدلا ایک ساتھ؟ کل دو نے. کتنے؟ کل دو نے, ٹھیک ہے. اور علی نے اپنی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی بیان کی ہے کہ میں وہ ہوں جس نے 2 قبلے کی طرف نماز پڑھی. 2 قبلے کی طرف. اچھا تو 2 قبلے کی طرف تو بہت سے لوگوں نے پڑھی. بھائی مسلمان پہلے ادھر پڑھ رہا تھا بیت المقدس کی طرف,
کعبے کی طرف مڑ گیا تو دو قبلے کی طرف تو سارے مسلمانوں نے پڑھ دیا نا اس وقت کے جو تھے، تو اس میں کمال کیا ہوا؟ تو کمال یہ ہے کہ باقیوں نے الگ الگ نماز دو قبلے کی طرف پڑھی، علی نے ایک ہی نماز، ایک ہی نماز دو قبلے کی طرف، تو کل کتنے تھے؟ دو، ہے نا؟ اب آ جاؤ سرنامہ کلام کی آیت پر، دو، ہے نا؟ میں نے اس جشن کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ زاریات کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہے۔ سورہ زاریات قرآن مجید کا 51واں سورہ ہے۔ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے کائنات کی ہر شے کو دو بنایا۔ کتنا؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے کائنات کی ہر شے کو دو میں خلق کیا۔ مالک تو نے کائنات کی ہر شے کو دو میں کیوں خلق کیا؟ کہنے لگا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم اس پر تذکر کرو، فکر کرو، عقل سے کام لو، غور کرو۔ تو اگر آپ اس کائنات پر نگاہ دوڑائیں گے اور غور کریں گے تو اس دو کے عدد کو پوری کائنات میں جاری و ساری پائیں گے۔ آغاز کر رہا ہوں، دو کے عدد کو پوری کائنات میں جاری و ساری پائیں گے۔ بھائی زمین یا اندھیری ہے یا اجالی؟ دو۔ زمین یا خشکی ہے یا تری؟ دو۔ زمین یا میدان ہے یا پہاڑ؟ دو۔ تو زمین کی کیفیت ہے دو، موسم دو بنائے، سر تو کر، تم نے انہیں چار کر دیا۔ بھئی موسم اس نے دو بنائے، سر تو کر، تم نے انہیں چار کر دیا۔ وہ بھی دو ہی پر تقسیم ہوتے ہیں، وہ بھی دو ہی پر تقسیم ہوتے ہیں۔ تو وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے کائنات کی ہر شے کو ایک نہیں دو میں کر کیا ہے نا۔ تو زمین کی کیفیت ہے دو رکھی، اور اب سورہ والنجم میں آواز دی وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، سنو ہم نے کائنات کے ہر جاندار کو دو میں خلق کیا، الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، نر بنایا مادہ بنایا، نر بنایا مادہ بنایا۔ زمین کی کیفیتیں دو رکھی، موسم دو بنائے، اور جاندار دو کی تعداد میں آیا۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ رعد میں آواز دی هو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسیا وانہار ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، سنا ہم نے کائنات کے ہر نباتات کو، اگنے والی شے، پھول پودے، دو میں خلق کیا۔ کتنے میں خلق کیا؟ دو میں خلق کیا ہے نا۔ بھئی یہاں تو کہا گئے دو کے عدد کو دیکھتے جاؤ، زمین کی کیفیتیں دو رکھی، موسم دو رکھا، جاندار دو کی تعداد میں آئے، نباتات دو ہے نا۔ اور جب انسان پہ بات کی تو کہنے لگا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ تو انسان کو دو آنکھیں دی، دو کان دیے، دو نتنے دیے، دو چوکے دیے، دو ہاتھ دیے، دو پاؤں دیے۔ انسان بھی دو پر تقسیم ہو گیا، انسان بھی دو پر تقسیم ہو گیا ہے نا۔ یہاں تک بات ہے انسانیت کی ہے نا۔ اور اب ذرا سا نبوت پر آ جاؤ، نبوت پر آ جاؤ ہے نا۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، جب اللہ کا امر آیا اور تنور سے پانی نکلنے لگا تو حکم آیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح کشتی بنا، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ، آنکھ کے سامنے نہیں، آنکھوں کے کتنی ہو گئی؟ دو۔ تو نوح کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ۔ بھئی کمال ہو گیا، بے اعیننا آنکھوں کے سامنے بناؤ ہے نا۔ کمال ہے، اللہ کی تو آنکھیں نہیں ہوتی، اللہ کی آنکھیں ہوتی ہیں بھائی، اللہ کی آنکھیں نہیں ہوتی بھائی، وہ اللہ ہی کا جو نگاہوں کی رینج میں آ جائے۔ اللہ نگاہوں کی رینج میں نہیں آتا، اس سے کہ جو چیز نگاہوں کی رینج میں آئے گی وہ مشاہدے میں آئے گی، جو مشاہدے میں آئے گی اس کا جسم ہوگا، جس کا جسم ہوگا اس کی لمبائی چوڑائی گہرائی ہوگی، جو لمبائی چوڑائی گہرائی رکھے اس کی حدیں ہوں گی ہے نا۔ جو حدیں رکھتی ہو محدود ہوگی، اللہ لامحدود ہے، اللہ لامحدود ہے، تو نگاہوں کی رینج میں نہیں آتا۔ اچھا تو بھائی اللہ تو لامحدود ہے، دیکھا نہیں جاتا، لیکن موسیٰ کی قوم
یہودی انہوں نے فرمائش تو کی، قرآن میں آیت دیکھ رہا ہے، موسیٰ سے کہنے لگے ہمیں اللہ دکھلا دو، موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ کی قوم والے یہودی کہ ہمیں اللہ دکھلا دو۔ اچھا کچھ بزرگوں نے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ بھئی یہاں تو نظر نہیں آیا لیکن قیامت میں دیکھا جائے گا۔ تو لوگوں کی خواہش ہے کہ اللہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، تو یہودیوں نے فرمائش کی موسیٰ سے کہا ہمیں اللہ دکھلا دو، طور پر آئے، موسیٰ طور پر آئے، جب طور پہ آئے تو آیت بولی فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ نے طور پر نور کی تجلی کی، جَعَلَهُ دَكًّا، پہاڑ ٹوٹا، خَلَّا موسیٰ صَعِقًا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور وہ ساتھی موسیٰ کے جل کر ہلاک ہو گئے، ساتھی موسیٰ کے جل کر ہلاک ہو گئے۔ بھائی عمل ایک، رد عمل تین، نور چمکا، نور جب نور چمکا تو ہوا کیا؟ جَعَلَهُ دَكًّا، پہاڑ ٹوٹ گیا، خَرَّ موسیٰ صَعِقًا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور موسیٰ کے ساتھی جل کر ہلاک ہو گئے۔ تو اگر ساتھی موسیٰ جیسے ہوتے یا موسیٰ ساتھیوں جیسے ہوتے تو رد عمل ایک ہی ہوتا۔ تو اب نور چمکا، بہت توجہ رکھنا، دور پر نور چمکا۔ اچھا تو کیا اللہ چمکا وہ اللہ کا نور تھا؟ اللہ چمکا بھئی اللہ کا نور تو تھا نہیں، اس لیے کہ جو بھی چمکا وہ کسی جسم میں ہو کے چمکا، جبھی تو نگاہوں کی رینج میں آیا۔ بھائی جو بھی چمکا وہ کسی جسم میں ہو کے چمکا، جبھی نگاہوں کی رینج میں آیا، ہے نا؟ اور اللہ نگاہوں کی رینج میں نہیں آتا، ہے نا؟ اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے۔ تو جو بھی چمکا کسی مکان میں ہو کے چمکا، مکان میں ہو کے چمکا، جبھی چمکا، تم نے دیکھا ہے نا، اسی کے مکان میں ہو کے چمکا، اگر مکان کو ہٹا تو چمک نظر نہیں آئے گی۔ تو جو بھی چمکا کسی مکان میں ہو کے چمکا، اور اللہ لامکا ہے، اللہ لامکا ہے، تو اللہ کا نور تو تھا نہیں، وہ نور اللہ کا تو تھا نہیں۔ اچھا تو کس کا نور تھا؟ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس کا نور تھا، لیکن مجھے اس نور کی صفت معلوم ہے۔ اس نور کی صفت یہ ہے کہ وہ پتھر کو توڑتا ہے۔ بس اتنا بتلا دو کہ کعبے کی دیوار موم کی تھی یا پتھر کی؟ روزہ واسطے اس کرو گے تو کیا کہوں کس ادا کو دیکھا، ہر ایک ذرے میں جلوہ فرما محمد و مرتضیٰ کو دیکھا، ہر ایک ذرے میں جلوہ فرما محمد و مرتضیٰ کو دیکھا۔ قسم خدا کی علی نبی سے، نبی علی سے جدا نہیں ہے، قسم خدا کی علی نبی سے، نبی علی سے جدا نہیں ہے۔ علی کو دیکھا، نبی کو دیکھا، نبی کو دیکھا، خدا کو دیکھا، چلتا ہے ان کے نور سے کوئی جلا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن۔ میرے بزرگ نے ایک آیت پڑھی، قصیدہ پڑھنا چلا، اس میں بھی ایک آیت آپ نے پڑھی، اور ابھی کون سی آیت پڑھ رہے تھے آپ؟ لو انزلنا ھذا القرآن، یہ سورہ حشر کی آیت ہے، 59ویں سورہ کی۔ اب انہوں نے پڑھ دی تو سن لو، یہ پڑھ رہے ہیں تاکہ میں سنا دوں۔ 59واں سورہ، سورہ حشر، اس میں اللہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر میں ھذا اشارہ ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ ٹوٹ جاتا۔ بھئی یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پہاڑ پہ آئے، پہاڑ ٹوٹ جائے، علی کعبے میں آئے، دیوار ٹوٹ جائے۔ اور اس کی دلیلیں ہیں میرے پاس، اس کی دلیلیں ہیں میرے پاس۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن ہے، اس میں آیات بینات ہیں۔ اور جانتے ہیں اس قرآن کی اصل جگہ کیا ہے؟ قرآن کی اصل جگہ حافظوں کا حافظہ نہیں ہے۔ قرآن کی اصل جگہ وہ کاغذ بھی نہیں ہے جس پہ پرنٹ کرتے ہو۔ مالک تو قرآن کی اصل جگہ ہے کیا؟ کہنے لگا فی صدور الذین اوتوا العلم، ہم نے اس قرآن کو علم والوں کے سینوں میں رکھ دیا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو، سورہ عنکبوت کی آیت ہے، علم والوں کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ تو قرآن ہے اوت العلم کے سینے میں، علم والوں کے سینے میں۔ علی کوفے کے منبر سے فرما رہے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو۔
जुमला तंज का था। वो बहुत तवज्जो रखना, दरमियान से एक आदमी खड़ा हो गया, कहा यानी तुमसे क्यों पूछे, किसी और से क्यों ना पूछे। जुमला तंज का था, अली को जलाल आ गया, कहा भाई मुझसे इसलिए पूछो कि ले अल्लाह हा हुना इल्मुल कुरान, ये सारा कुरान मेरे सीने में, कहीं और नहीं है। बस मुझे मुझे रुकना नहीं है, इस मरहले से आगे जाना है। कायनात की हर जगह दो बनाया, जमीन की कैफियतें दो रखी, मौसम दो बनाए, इंसान दो आंखें दी, दो कान दिए, दो नब्जे दिए, दो होठ दिए, दो हाथ दिए, दो पाँव दिए, इंसान भी दो पर तकसीम हो गया ना। नबूवत पर बात की तो क्या करने लगा, नूह कश्ती बना, आगे नहीं ना, हमारी आंखों के सामने बना, हमारी आंखों के सामने बना। अल्लाह की आंखें तो होती नहीं है, मैंने दलील दे दी कि अल्लाह की आंखें ना नहीं होती। और याद है जब इब्लीस से कहा कि आदम को सजदा कर, तो उस वक्त कहने लगा मना का अंतस्युदा लेमा खलक तो बेयदैया, ऐ इब्लीस मैंने इस आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया, यदैया मैंने इस आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया, सजदा क्यों नहीं करता। यद के माने हाथ, बेयदैया दोनों हाथों से बनाया है ना। तो अल्लाह की ना आंखें होती हैं ना अल्लाह के हाथ होते हैं, ऐसा है नहीं। तो अगर तुम ठेठ तर्जुमा करने बैठ गए तो फिर कुफ्र के शिर्क के फतवे लगने लगेंगे, इसलिए कि अल्लाह की आंखें भी नहीं होती, अल्लाह के हाथ भी नहीं होते, लेकिन वो है कादिर अला कुल्ल शै, हर शय पर कादिर है। जब चाहता है किसी के हाथ को जद्दुल्ला कर देता है, आंखों को ऐनुल्लाह बना देता है। तो अब रुकना नहीं है, नूह कश्ती बनाओ, हमारी आंखों के सामने बनाओ। अब नूह ने आंखों के सामने, इसे कि वो बसीर भी तो है, बसीर भी तो है ना, बगैर आंख के देखता है। नूह ने कश्ती बनाई, जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो हुक्म आया कि नूह अब कश्ती में जो जानवर आए वो एक नहीं दो की तादाद में आए। कितने की तादाद में, दो की तादाद में, है ना। तो कश्ती बनकर तैयार हो गई, दो की तादाद में उसमें जानवर आ गए ना। अब नूह की कश्ती कश्ती निजात है, निजात न तन्हा नूह से है न तन्हा कश्ती से है। नूह हो कश्ती ना हो निजात नहीं है, कश्ती हो नूह ना हो निजात नहीं है, दो हो तो निजात है। कितने हो, दो हो तो निजात है ना। तो तुमने इस दो की आदत को देखा कि किस तरीके से इस कायनात में जारी सारी है। अच्छा तो इस कायनात में क्या कुछ नहीं है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, ज़मीन है, आसमान है, कहकशाएं हैं, हवाएं हैं, समंदर है, दरिया है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब इबादत की मंजिल आई तो कुल दो को मुंतखब किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने जिनों को और इंसानों को बस और बस अपनी इबादत के लिए खल्क़ किया। तो जब इबादत की मंजिल पे दो को मुंतखब किया तो अब अल्लाह ने अंजाम भी दो ही रखा। कहने लगा फरीकुन फिल जन्नति व फरीकुन फिस सईर, कुछ को जन्नत में भेजूंगा, कुछ को जहन्नम में ढकेलूंगा। तो तुमने इस दो की आदत को देखा ना कि कायनात की हर शय को मिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून, हमने कायनात की हर शय को कितना दो बनाया, एक नहीं, है ना। परवरदिगार की आखिर बात क्या है कि तू कायनात की हर शय को दो बना रहा है मालिक, ये आखिर बात क्या है कि तू कायनात की हर शय को दो बना रहा है ना। तो भाई असल में बात यह है कि वो है एक, वो है एक। अगर मुकाबले पर एक ही एक आता रहे तो उसकी तौहीद बचे तो कैसे बचे भाई, वो है एक। अगर मुकाबले पे एक ही एक आता रहे तो फिर तौहीद बचे तो कैसे बचे। इसलिए कायनात की हर शय को दो बनाया। तो वो जिसने कायनात की हर शय को दो बनाया, जब बनाया तो एक नूर बनाया। तो मालिक एक है तू और एक है ये नूर, तो अब तौहीद बचे तो कैसे बचे। तो घबराओ मत, जालहु निस्फैन, उसे तोड़ के दो करूंगा, एक को मोहम्मद बनाऊंगा, दूसरे को अली बनाऊंगा। एक को मोहम्मद बनाऊंगा, दूसरे को अली बनाऊंगा, है ना। रुके रहो इस मरहले पर,
رکے رہو ہے نا. سورہ آراف کی درمیان کی آیت پڑھا، میں دو سے ابھی آتا نہیں. سورہ آراف کی درمیان کی ایک آیت 7ویں سورہ کی ہے نا. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون. یامرہم بالمعروف، یہ محمد ساری عبادتوں کا حکم دے گا. وینہاہم عن المنکر، اور تمہیں ساری برائیوں سے روکے گا. میں 2 یا 3 سال قبل ایک جملہ اسی آیت کے ذریعے حجہ کر کے گزرا تھا. یامرہم بالمعروف، یہ محمد ساری عبادتوں کا حکم دے گا. تو نبی جو حکم دے گا وہ عبادت ہوگی یا نہیں؟ بھئی ہوگی یا نہیں؟ ہوگی نا. جاؤ جا کے تاریخ دیکھو، علی نے وہ دروازہ جو 70-80 آدمی مل کر کھولتے تھے بند کرتے تھے خیبر کا، وہ انگلیوں کے جھٹکے سے اکھاڑ دیا. مسلمان نے یہ کرامت دیکھی، دوڑ کے نبی کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ وہ دروازہ جو 70 یا 80 آدمی مل کر کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، وہ ابو طالب کے بیٹے علی نے انگلیوں کے جھٹکے پہ اکھاڑ دیا. رسول حیران نہیں ہوئے، مسکرا کے فرمانے لگے کہ ابھی تو تم نے علی کے ہاتھ دیکھے ہیں، جاؤ جا کے علی کے قدموں کو دیکھو. یامرہم بالمعروف، یہ محمد عبادت کا حکم دے گا، جو حکم دے گا وہ عبادت ہوگی. اور محمد کہہ رہا ہے جاؤ جا کے علی کے قدموں کو دیکھو. تو اب سمجھ میں آیا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، آج پتا چلا کہ علی کے قدموں کی زیارت بھی عبادت ہے. فقط چہرہ نہیں، قدموں کی بھی زیارت عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. بڑی بڑی کتابوں میں یہ روایت ہے، بڑی بڑی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور سچی زبان سے ادا کی ہوئی روایت ہے. یہ روایت سچی زبان سے، اور جا کے کتابوں میں تم دیکھ لینا ہے نا کہ رسول اللہ گھر میں تشریف فرما تھے، علی رسول کے سرانے کھڑے ہوئے تھے ہے نا، اور حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین وہ رسول کے قریب تشریف فرما تھے. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی ہے نا، اٹھ کے گئی، دروازہ کھولا، دیکھا کہ ان کے بابا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ موجود ہیں. آئے تھے رسول اللہ کی عیادت کے لیے. گھر میں داخل ہوئے، نبی کو سلام کیا، نبی کی خیریت دریافت کی، اور خیریت دریافت کرنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت صدیق نے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کیا. علی کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کیا. جب بہت دیر گزر گئی تو حضرت صدیقہ فرمانے لگی کہ بابا آپ آئے تھے رسول کی عیادت کرنے اور مستقل علی کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں. کہا بیٹی تم نے روایت نہیں سنی نبی کی کہ نبی نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ تم نے روایت نہیں سنی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ جیسے ہی حضرت صدیق نے روایت سنائی ہے نا، حضرت صدیقہ فرمانے لگی کہ آپ مجھ سے بھی نبی کی ایک روایت سن لیں. نبی نے فرمایا ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. دو روایتیں ہو گئی ہے نا. حضرت صدیق نے کہا کہ نبی نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ علی کا ذکر سننا اور کرنا عبادت ہے. بس یہ سننا تھا کہ نبی بستر چھوڑ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے غور سے سن لو، حب علی عبادت، اگر دل میں محبت نہیں ہے تو نہ دیکھنا عبادت ہے، سننا عبادت. ہوگی بات ہے نہ دیکھنا عبادت نہ سننا عبادت. روک رہا ہوں، روکا ہوا ہے میں تمہیں اس وقت ہے نا. دو سے ہٹا لے. یامرہم بالمعروف، کہ محمد ساری عبادتوں کا حکم دے گا، تمہیں ساری برائیوں سے روکے گا، سارے طیبات کو حلال کرے گا، سارے خبائث کو حرام کرے گا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور تم نے جو رسم و رواج بنائے، تم نے جو دستور بنائے، تم نے جو قانون بنایا، اللہ کا نبی محمد اس قانون کو توڑے گا اور اللہ کے قانون کو رائج کرے گا. ساری نیکیوں کا حکم دے گا،
جانتا ہے ساری نیکیاں تبھی تو حکم دے گا، ساری برائیوں سے روکے گا، جانتا ہے ساری برائیاں تبھی تو روکے گا، سارے طیبات کو حلال کرے گا، جانتا ہے سارے طیبات تبھی تو حلال کرے گا، سارے خبائث کو حرام کرے گا، جانتا ہے سارے خبائث تبھی تو حرام کرے گا، تمہارے دستور اور قانون کو جانتا ہے جبھی تو توڑے گا، اللہ کے قانون کو جانتا ہے جبھی تو رائج کرے گا۔ ارے بھائی اتنا سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا۔ اتنا سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود کہہ رہے کہ نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے۔ اور یہ کہنے سے پہلے کم سے کم معراج نامے تو ٹھیک سے پڑھ لیتے۔ یہ کہنے سے پہلے کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، کم سے کم جو مولوی حضرات نے معراج نامے مرتب کیا اس کو تو پڑھ لیتے۔ جب عرش سے فرش پر آئے نبی تو صحابہ کرام سے کہنے لگا رائے تو مکتوب علی باب الجنہ، میں نے دروازہ جنت پر لکھا ہوا دیکھا، لکھا ہوا دیکھا، یہ نہیں کہا کہ مجھے جبریل نے پڑھ کے سنایا۔ دیکھو تو یعنی کتنا بڑا رسول ہے یہ، رسول کتنا بڑا رسول ہے نا۔ جانتے ہو سورہ احزاب میں کہنے لگا، مجھے جانا آگے لیکن درمیان میں ایک بات آگے تو سنتے جاؤ۔ سورہ احزاب 33 سارا اور اس میں کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس آیت میں 7 فضیلتیں میرے نبی کے بیان کیا گیا ایک آیت میں، ہے نا۔ حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا، رسول بنایا، گواہ بنایا، ڈرانے والا بنایا، خوشخبری سنانے والا بنایا، ہے نا۔ داعیا الی اللہ باذنہ، اور تجھے دعوت دینے والا بنایا، وسراجا منیرا، ہے نا، اور تجھے سراج منیر بنا دیا، اور سراج منیرا تجھے سراج منیر بنایا۔ اچھا بھائی سراج کے معنی اللہ کہہ رہے ہیں سراج منیرا، سراج کے معنی چراغ، منیر کے معنی روشن۔ مجھے توقع یہ تھی کہ آپ یہی کہیں گے، سراج منیرا روشن چراغ بنایا، ہے نا۔ منیر کے معنی روشن، آپ یہی کہا نا، نہیں، سراج منیرا روشنی بانٹنے والا چراغ بنایا، نور بانٹنے والا چراغ بنایا۔ تو جو خود نور ہو وہی تو دوسرے کو بانٹے گا، تو سراج منیرا تجھے نور بانٹنے والا چراغ بنایا۔ دیکھو یہ سراجن وہاجا سورہ نبا میں ایک آیت ہے، اللہ کہتا ہے سراجن وہاجا، ہے نا۔ یہ سورج جو ہے یہ شعلہ دینے والا چراغ ہے، سراج کے معنی چراغ، سراج وہاجا شعلہ دینے والا چراغ ہے نا۔ اور محمد کیا ہے؟ نور بانٹنے والا چراغ ہے نا۔ تو آسمانوں میں سورج چراغ ہے، زمین پر محمد چراغ ہے، ایسا ہے نہیں، ہے نا۔ اچھا اب چراغ، اب میں چراغ کو، لفظ چراغ کو اور آسان کرتا ہوں۔ یہ بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے نا، میں نے پوچھا جناب یہ کون ہے؟ تو میرے بزرگ نے کہا یہ میرا چشم و چراغ ہے، یہ میرا چشم و چراغ ہے۔ آپ کہتے ہیں نا یہ فولا صاحب کے چشم و چراغ ہے، تو چراغ بیٹوں کو بھی کہتے ہیں، چراغ بیٹوں کو بھی کہتے ہیں یا نہیں، ہے نا۔ اچھا بھائی کمال ہے۔ تو محمد کے لیے کہہ رہا ہے سراجا منیرا، یہ روشنی بانٹنے والا، روشنی دینے والا چراغ ہے، اور چراغ کے ایک معنی بیٹے کے بھی ہے، ٹھیک۔ اچھا تو یہ اللہ کا چراغ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا تو ہے، اس لیے کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، اس کا کوئی بیٹا تو ہے نہیں، لیکن چراغ کے ایک معنی بیٹے کے بھی ہے نا۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے قل ان کان للرحمن ولد، ہے نا، فانا اول العابدین، قل ان کان للرحمن ولد، حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں محمد ہوتا، کوئی اور نہ ہوتا،
قل ان کان للرحمن ولد کانا ماضی کا سکا، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں ہوتا. تو اگر حیدرآباد کے کسی شاپنگ مال میں شاپنگ بھی کر رہی ہوتی تو وہ گھر کی طرف دوڑتی، اسپتال کی طرف دوڑتی. یہ عجوبہ ہے کہ علی کی ماں گھر سے نکل کر ولادت کے بعد کعبے کی طرف آئی، کعبے کی طرف آئی اور کعبے کے دیوار سے جسم عطر کو مس کیا اور کہنے لگی پروردگار تجھے واسطہ ہے ابراہیم کا اور تجھے واسطہ ہے اس بچے کا جو میرے بدن میں ہے، میری مشکل کو آسان کر. اور اس کے اوپر کا تم نہ سنو گے جو مورخین نے لکھا، مالک میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں، مالک تجھے واسطہ ہے ابراہیم کا اور تجھے واسطہ ہے اس بچے کا جو میرے بدن میں ہے. یعنی تجھے واسطہ ہے معمار کعبہ کا اور تجھے واسطہ ہے مولود کعبہ کا. میری مشکل کو آسان کر، میری مشکل کو آسان کر، ہے نا بھئی. کمال ہو گیا، بتلا دیا کہ علی پیٹ سے باہر آنے کے بعد فقط مشکل کشا نہیں ہے، پیٹ کے اندر بھی مشکل کشا ہے نا بھئی. دیکھو پیٹ کے اندر بھی عالم ہے، پیٹ کے باہر بھی جاہل ہے، عالم ہے. یہی سمجھا رہا تم پیٹ کے اندر بھی جاہل ہو، پیٹ کے باہر بھی جاہل ہو. آیتیں ہیں میرے پاس، پڑھ نہیں رہا، تم انسان کی بات کر رہا ہوں. پیٹ کے اندر بھی جاہل، پیٹ کے باہر بھی جاہل. مدرسے میں گئے، اسکول میں گئے، علم حاصل کیا. اور علی کون ہے؟ پیٹ کے اندر بھی عالم ہے، پیٹ کے باہر بھی عالم ہے. اب تم پوچھ سکتے ہو کہ میں نے کیسے کہہ دیا کہ پیٹ کے اندر بھی عالم ہے. یہ واقعہ جو بیان کیا میں نے نا، اس کا تعلق تو وسیلے سے کہ مالک تجھے واسطہ ہے اس بچے کا جو بدن میں. لیکن یہ کیسے میں ثابت کروں گا کہ علی پیٹ کے اندر بھی عالم ہے؟ تو جاؤ جا کے جتنی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لینا. جب علی کا حمل بطن مطہرہ بنت اسد میں آیا تو تاریخیں لکھتی ہیں جب بھی بھتیجا محمد آئے بنت اسد اٹھ کے کھڑی ہو جائے. سب نے لکھا ہے، حوالے مجھ سے لے لینا. جب علی کا حمل بنت اسد کے بطن مطہرہ میں آیا تو تاریخ نے کیا لکھا کہ جب بھی بھتیجا محمد آئے بنت اسد اٹھ کے کھڑی ہو جائے. عرب کی عورتوں نے کہا بنت اسد سے کہ بھئی تم چچی ہو، ماں کی طرح تم نے محمد رسول اللہ کو پالا ہے، تمہارے بیٹوں جیسا ہے، تم نے پرورش کی ہے، ماں کا درجہ رکھتی ہو، کہ تم کیا اس کے احترام میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہو؟ تاکہ میں تو نہیں چاہتی ہوں کھڑی ہونا، پیٹ کا بچہ مجھے مجبور کر دیتا ہے کھڑے ہونے پر. پیٹ کا بچہ مجھے مجبور کر دیتا ہے کھڑے ہونے پر، ہے نا. تم پیٹ کے اندر بھی جاہل، پیٹ کے باہر بھی جاہل. وہ پیٹ کے اندر بھی عالم، پیٹ کے باہر بھی عالم، ہے نا. تو اب وہ جو عرب کی عورتیں تھیں، 8 یا 9 عورتیں ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی بنت اسد نے اپنے بھتیجے محمد کے لیے ایک بھوگ رچایا ہے، نعوذ باللہ. اس کا احترام ڈیولپ کر رہی ہیں کہ بچہ آتا ہے بھتیجا اور یہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. کہا پھر کرے تو کیا کرے؟ کہا ایسا کرتے ہیں کہ بنت اسد کو گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب بھتیجا محمد آئے گا اور وہ کوشش کریں گی اٹھ کے کھڑے ہونے کی تو کندھا پکڑ کے دبا دیں گے. یہ عرب کی 7 8 یا 9 عورتیں ہیں، انہوں نے یہ طے کیا اور بنت اسد کو گھیر کے بیٹھ گئے. اتنے میں بھتیجا محمد داخل ہوا. جب داخل ہوا اور بنت اسد نے اٹھنا چاہا تو وہ 8 یا 9 عورتوں نے انہیں دبا دیا تاکہ وہ کھڑی نہ ہو سکے. لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ بنت اسد نے جھٹکا مارا، کوئی سامنے گری، کوئی پیچھے گری، کوئی داہنے گری، کوئی بائیں گری، اور بنت اسد اٹھ کے کھڑی ہو گئی. تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ جب عرب کی 8 یا 9 عورتیں مل کر علی کا مقابلہ نہ کر سکی تو کوئی ایک عورت کیا کرے گی؟ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قطامہ ابن ملجم کے ذریعے علی کو قتل تو کروا سکتی ہے لیکن علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بس گفتگو تمام ہو گئی. دعا مانگی، دیوار ٹوٹی، اندر چلی گئی، دیوار ٹوٹی. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے نکل کر کہاں آئی؟ دیوار کعبہ پر، دیوار کعبہ پر. اچھا تو کیا دروازہ نہیں تھا اس میں؟ دروازہ تھا نا، تو بھائی دروازے پہ جائیں. یہ دیوار پہ آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سوال ہے نا. تو ایک جواب تمہارے پاس ہے، تم کہہ سکتے ہو کہ دروازے پہ قفل لگا تھا، تالا. اچھا
جس میں عطر کو مس کرنے سے دیوار ٹوٹ سکتی ہے، تالا کھل نہیں سکتا؟ تو کھل سکتا ہے نا؟ تو بھائی جب دروازہ ہے تو دروازے پہ جائے، یہ دیوار پہ آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ بھائی یہی تو بتانا ہے کہ دروازے پر مانگنے والا آتا ہے، میں مانگنے نہیں آئی، دینے آئی ہوں۔ بس گفتگو تمام ہو گئی، ایک جملہ جو ادھر سے آیا تھا وہاں تک میں پہنچ گیا، بس آخری جملہ یہ ہے نا۔ 3 دن مہمان رہی، جنت سے کھانا آتا رہا، ٹھیک ہے۔ 3 دن کے بعد دیوار کعبہ پھر کھلی، بنت اسد علی کو آغوش میں لے کے نکلی، اور کائنات کا سب سے بڑا نبی، خاتم نبی میرا محمد، وہ علی کو ریسیو کرنے کے لیے پہنچا ہے نا۔ یہ ہے میرے نبی کا پروٹوکول، یہ ہے میرے نبی کا پروٹوکول، یہ سندھ کے وزیروں کا پروٹوکول نہیں ہے۔ وزیروں کا پروٹوکول یہ ہے علی کا پروٹوکول، یہ کائنات کا سب سے بڑا نبی علی کو ریسیو کرنے پہنچا۔ اچھا 3 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، بچے نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی۔ 3 دن ہو گئے، بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہے نا۔ آئے رسول، آگے بڑھے، کہا کہ لائیں علی کو مجھے دی ہے نا۔ اب ماں ہے نا، ماں گھبرا کے کہنے لگی اللہ کے رسول بچہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ ممتا کا تقاضا تو ہے نا، گھبرا گئی ماں، 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی، تو کہا کہ اللہ کے رسول بچہ آنکھیں نہیں کھولتا، کہا کہ لائیں مجھے دے۔ ادھر علی رسول کی آغوش میں آئے، علی نے آنکھیں کھولی، تو علی نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا؟ شہر نبوت کی زیارت کی، شہر نبوت کی زیارت کی۔ ایک مرتبہ نبی مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے یا علی تو نے اپنی آنکھوں کو مخصوص کیا میرے لیے، جب تو صحیح کہ میں اپنے علم کو مخصوص کرتا ہوں تیرے لیے۔ تو کتنے دن تک آنکھیں نہیں کھولی؟ 3 دن تک ہے نا۔ ماں ہے، ماں کی آغوش میں بچہ ہے، اور بچہ 3 دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھولتا۔ خدا کی قسم اگر کوئی عام ماں ہوتی، اگر کوئی عام ماں ہوتی تو پیر فقیر کے پاس لے کے چلی جاتی اور جا کر یہی کہتی کہ اس بچے پر کسی کا سایہ تو نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا تمہارے معاشرے میں، اگر کوئی عام ماں ہوتی تو یہی کہتی، پیر فقیر کے پاس جاتی اور کہتی کہ بھئی اس بچے پہ کسی کا سایہ تو نہیں ہے۔ تو یہ عام ماں تو ہے نہیں، یہ ہے علی کی ماں، جانتی ہے کہ اس پر اس کا سایہ ہے جس کا سایہ ہی نہیں تھا، اس پر اس کا سایہ ہے جس کا سایہ ہی نہیں تھا ہے نا۔ اب پارچے میں لپیٹا، گھر میں لائیں، گہوارے میں رکھ دیا گہوارے میں۔ اچھا دستور تھا وہ کیا، میں نے اصطلاح پڑھی تھی معیار الولد۔ ایک سانپ تھا، جب بچے کی ولادت ہوتی تھی تو وہ سانپ آتا تھا جس کا حسب نسب ہے نا، فیملی ٹری سب سیٹ ہوتا تھا، اسے سونگ کر چھوڑ دیتا تھا، جہاں پہ گڑبڑ ہوتی تھی اسے ہلاک کر دیتا تھا۔ یہ تاریخوں میں لکھا ہے اور یہ مشہور ہے معیار الولد کے نام سے۔ کس نام سے؟ معیار الولد۔ علی گہوارے میں ہے، اب وہ چلا اژدہا سانپ آیا۔ اچھا 7 پارچے بدلے بنت اسد ہیں، پہلا پارچہ لپیٹا، کام میں مصروف ہوئی، علی نے پھاڑ کے پھینک دیا، دوسرا پھر لپیٹا، پھر پھاڑ کے پھینک دیا، 7 پارچے بنت اسد نے بدلے، 7 پارچے 7 پارچے۔ جب 7 پارچے پھاڑ دیے تو علی کی صورت دیکھی، علی کی صورت دیکھی کہ بھئی یہ جو پارچہ پہنا پھاڑ دیتا ہے یہ بچہ، یہ آخر بات کیا ہے؟ تو آواز آئی کہ میں عبادت الہی میں مشغول ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ سانپ چلا، گہوارے میں علی بچہ، سانپ چلا اور اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے چاہا کہ علی تک پہنچے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ ننھے ہاتھ بلند ہوئے اور اس سانپ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کتنے حصوں میں؟ 2 حصوں میں۔ ید اللہ ہاتھ بلند ہوئے، ید اللہ ہاتھ، اور اس سانپ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ علی نے ایک ہاتھ سے 2 ٹکڑے کیے، اور ایک روایت میں ہے کہ علی نے 2 ہاتھوں سے 2 ٹکڑے کیے۔ مجھے ایک ہاتھ والی روایت زیادہ پسند ہے
اس لیے کہ وہ علی جو خیبر کو توڑنے کے لیے دو ہاتھ استعمال کرے، وہ اجدر کو چیرنے کے لیے تو دو ہاتھ کیوں استعمال کرے گا؟ تو اس کو توڑ کے پھینکا۔ وہ جو معیار الولد تھا، مسلمانوں کو پتہ چلا، آئے نبی کے پاس، کہنے لگا اللہ کے رسول غضب ہو گیا۔ کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول وہ جو سانپ تھا نا اجدہ، حسد سے سب چیک کرنے والا معیار الولد، کہ پھر کہا کہ اس بچے نے اس کو توڑ کے پھینک دیا۔ نبی نے کہا بہت اچھا کیا، نبی نے کہا بہت اچھا کیا۔ اور اس کے بعد نبی نے جملہ کہا کہ بھائی اس کو آج نہیں تو کل تو مرنا تھا، اس کو آج نہیں تو کل تو مرنا تھا۔ اب قیامت تک شجروں کا فیصلہ علی سے ہوگا۔ جو علی سے محبت رکھے وہ طاہر الولادہ ہے، جو علی سے بغض رکھے وہ خبیث الولادہ ہے۔ بس عزیزو، گفتگو اس مرحلے پر اختتام پر دی، اس سے زیادہ کچھ عرض نہیں کرنا، لیکن تمہارے ذہنوں میں ہے کہا یا علی کچھ سناؤ۔ کہا کیا سناؤ؟ توریت سناؤ، زبور سناؤ، قرآن سناؤ، انجیل سناؤ۔ کہا یا علی قرآن سناؤ، قرآن سناؤ۔ تو سورہ مومنون کی آیت پڑھی، قد افلح المومنون، سورہ مومنون کی آیت پڑھی۔ تاریخوں نے لکھ دیا کہ علی نے اس عمر میں، جس عمر میں بچہ بولتا نہیں ہے، قرآن پڑھا، قرآن پڑھا۔ وہ ملا ہی کیا جس کے حلق سے علی کے فضائل اتر جائے۔ کہنے لگا کہ 3 دن کا بچہ بولتا نہیں ہے، تم قرآن پڑھوا رہے ہو۔ دیکھو بغض علی میں محنت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی 3 گھنٹے کا 3 دن کا بچہ بولتا نہیں ہے، تو تم کہہ رہے ہو کہ قرآن پڑھا۔ اگر ڈھنگ سے مولوی نے قرآن پڑھ لیا ہوتا تو اسے وہ آیت مل جاتی عیسیٰ علیہ السلام والی کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ 3 گھنٹے کا عیسیٰ یا 3 دن کا عیسیٰ کے حوالے سے بولا، بہت توجہ رکھنا۔ تو کہنے لگے بھائی 3 دن کا بچہ تو بولتا نہیں ہے، تو یہ علی کی محبت پہ غلو کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں بات کو کہ علی گود سے بولے۔ تو بھائی یہی تو ہے نا کہ تم علی کی فضیلت ماننے کو تیار نہ ہو، بھائی یہی بات ہے کہ تم علی کی فضیلت ماننے کو تیار نہیں ہو تو نہ مانو علی کی فضیلت، کم سے کم نبی کی فضیلت تو مانو۔ جس نبی کے ہاتھ پر پتھر بولنے لگے اگر علی بول پڑا تو تعجب کیسا ہے؟ محمد اور علی دو کے اوپر گفتگو تمام ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، مالک بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمیں جو علی نے انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ مالک ہمیں محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ارباب علی ایک مرد مومن علی ہے، پروردگار انہیں جناب سید سجاد کے صدقے میں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک امام زمانہ کے دور میں تاج فرمائے۔ درود پڑھتے محمد و آل محمد۔